الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وأولياء سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت نال بآواز بلند دے باغ پڑھو: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین. تمام حمدہ ثناء تعریفاں رب کائنات، مالک کائنات، خالق کائنات، رازق کائنات، احکم الحاکمین،
دی ذات و والا صفات دے واسطے انگنت درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد معزز حاضرین و سامعین، اج شبان المعظم دی 28 تاریخ اور جمعۃ المبارک دا دن میں اور تسی مسجد دے اندر اللہ رب العزت اور اس دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رضا دے واسطے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت میری تواڈی اس عاجزانہ حاضر نو اپنی بارگاہ دے اندر مقبول فرمائے۔ سامعین محترم، سورہ بقرہ دے وچوں میں 2 آیت کریمہ آپ احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ ان آیات کریمہ دے اندر اللہ رب العزت نے بالخصوص ایمان والیاں دے نال گفتگو فرمائی ہے، ایمان والیاں نو خطاب ہویا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ جس وقت قرآن مجید دے اندر یا ایھا الذین آمنو پکاریا جائے تے ایمان والیاں نو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ ہن یا تے اللہ تعالیٰ ایمان والیاں نو کوئی حکم دینا چاہتا ہے تے یا اللہ رب العزت کسے بات تو روکنا چاہتا ہے۔ اس آیت کریمہ دے اندر بھی اللہ رب العزت نے آمنون دے صیغے دے نال اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا ہے۔ اور جو ہی رمضان دا مہینہ آندا ہے تے ہر مسلمان، ہر مومن اور ہر او بندہ جس دے دل دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رائی دے دانے دے برابر بھی محبت ہے تو اس دا دل خوشی دے نال باغ باغ ہوندا ہے۔ مسلماناں دے چہریاں تے رونقاں آندیاں نے اور بہاراں آندیاں نے کیونکہ مہینہ بہاراں والا ہے، اور مسلمان اس مہینے تو پہلے ہی رمضان المبارک دیاں تیاریاں شروع کر دیندے نے شبان المعظم دے اندر ہی، اور اس دی تیاری کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حکم بھی ہے۔ لیکن ہن کیونکہ سوشل میڈیا دا دور ہے تے سوشل میڈیا دے اندر اس دے ذریعے ایک ویڈیو یا ایک تحریر وائرل کیتی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وال اس بات نو منسوب کر کے بیان کیتا جا رہا ہے۔
کہ جی جڑا بندہ رمضان المبارک دے سب تو پہلے مبارک دے گا، ان دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھی ان دے تے جنت واجب ہو گئی۔ رمضان المبارک دی مبارک دینا یہ تے حدیث تو ثابت ہے، کچھ احادیث کا مطلب کہ کچھ احادیث نو اکٹھا کر کے تے اس دا مفہوم اور اس کا مقصد ہے، لیکن یہ بات اگے بیان کر دینا کہ جڑا پہلے مبارک دے گا اندر تے جنت واجب ہوگی، ایسی کوئی حدیث کتاباں دے وچوں نہیں ملی۔ اور اج کل نوجوان جڑے سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، کسے بات دے متعلق بھی کوئی تحریر یا ویڈیو اس تے غور نہیں کیتا جاندہ، جو ہی پچھوں آئی اویں اگے وائرل کر دیتے۔ یہ طریقہ انتہائی غلط ہے اور خطرناک طریقہ ہے، یہ بات انتہائی خطرناک ہے۔ جس بات دا علم نہ ہوئے، خصوصاً دینی معاملے دے اندر جس بات دا علم نہ ہوئے، اس بات دے متعلق علماء دی طرف رجوع کیتا جائے، علماء دے کولوں پوچھیا جائے، تاکہ ایسے گناہ تو بچیا جا سکے کہ جڑا گناہ کل قیامت والے دن کسے دے واسطے باعث عذاب بن جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے کوئی بھی جھوٹی بات کوئی بات گھڑ کے میرے ول منسوب کیتی، مسلم شریف دے اندر حدیث موجود ہے کہ جس نے جھوٹی بات گھڑ کے میرے ول منسوب کیتی، نبی پاک نے فرمایا کہ انہیں اپنا ٹھکانہ جہنم وچ بنا لیا ہے۔ اے خدا جانتا ہے کہ سب تو پہلے ایسی جھوٹی روایت کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وال منسوب کر دیتی کہ جن نے سب تو پہلے رمضان دی بشارت خوشخبری سنا دیتی، مبارک دیتی، اندر تے جنت واجب ہوئے گی۔ تو جس نے اس بات نو گھڑیا ہے سب تو پہلے وہ مجرم ہے، اور اگر بغیر توبہ تو مر گیا تو انتہائی خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ انہوں توبہ دی توفیق دے۔ اور جنہ نے اس بات نو اگے وائرل کر دیتا ہے وہ بھی اس گناہ دے اندر انہیں شامل، اور جڑے نوجوان میری بات نو سن رہے ہیں، اگر انہاں کو غلطی ہو گئی ہے تو اس بات تو توبہ کرن، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے وچوں معافی منگن، اور آئندہ کوئی بھی ایسی دینی بات جب تک اس دی تحقیق نہ ہوئی اس نو اگے وائرل نہ کرو تاکہ گناہاں تو بچ سکو۔ جس بات دا پتہ ہوئے کہ بات تھنٹک ہے اور صحیح ہے، اس بات نو وائرل کرن دے اندر کوئی قباحت نہیں ہے گی۔ تو میں عرض کر رہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم دے آخری دنوں دے اندر خطبہ ارشاد فرمایا ہے اور صحابہ نو خوشخبری سنائی ہے رمضان المبارک دی۔ اس حدیث تو علماء نے یہ تے جواز دا پہلو نکالیا ہے کہ خوشخبری سنانا جائز ہے، لیکن اگلے الفاظ بول دینا یہ حدیث وچ موجود نہیں دے۔ قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والے ہو
فرض کیتے گئے نے تواڈے تے روزے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جویں فرض کیتے گئے سن انہاں لوگاں تے من قبلکم جڑے تواڈے تو پہلے گزرے، جڑے تواڈے تو پہلے آئے، لعلکم تتقون تاکہ تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ تو یہ پتہ چلیا کہ روزے صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہی فرض نہیں، بلکہ پہلے پہلیاں جڑیاں قوماں سن انہاں تے بھی روزے فرض سن۔ ہاں فرضیت دی کیفیت الگ الگ سی، امت مسلمہ تے امت محمدیہ تے روزیاں دی فرضیت دی کیفیت الگ ہے، اور پہلیاں قوماں تے پہلیاں امتاں تے روزیاں دی جڑی فرضیت سی ان دی کیفیت الگ سی، اور تعداد دے اندر بھی فرق ہے، احکام دے اندر بھی فرق ہے۔ مثال دے طور تے اہل کتاب تے روزے فرض سن، اور انہاں دے روزیاں دی کیفیت یہ سی کہ اس دے اندر سحری نہیں سی گی، جب تک بندہ جاگدا رہندا سی رات نو، جب تک جاگدا رہندا سی کھان دی اجازت ہوندی سی، تے جدوں سو گیا روزہ شروع ہو گیا، اور پھر اگوں دوسرے دن شام تک روزہ ہے، اور اگر شام تو پہلے وہ سو گیا روزہ افطار نہیں کیتا، شام تو پہلے اگر سو گیا تو روزہ اویں دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ ایک کیفیت موجود سی اہل کتاب دے روزے نے۔ امت محمدیہ تے اللہ رب العزت نے ایک خصوصی فضل اور کرم فرمایا اپنے حبیب دے صدقے کہ امت محمدیہ دے اندر انہاں دے روزیاں دے اندر اللہ رب العزت نے سحری اور افطاری رکھی، اور رمضان دے روزیاں دی فرضیت تو پہلے امت محمدیہ تے ایام بیز دے روزے فرض سن، اور ایام بیز دے روزیاں دی کیفیت بھی یہی سی، اور یوم وصال دے روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم وصال دے روزے رکھے نے، اور یوم وصال دے روزیاں دی کیفیت ہے کہ جب تک بندہ جاگدا رہے کھا سکتا ہے، جدوں سو گیا روزہ شروع ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم وصال دے روزے رکھے تھے، صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جس وقت اس عمل نو دیکھیا تو صحابہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہر عمل نال محبت کرتے سن، ہر عمل نو اپنان دی کوشش کرتے سن، اور اندہ نہ ہی اتباع صحابہ نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیتے، اور چند دنوں تو بعد کچھ صحابہ دی جسمانی حالت یہ ہو گئی کہ پیر گھسیٹ کے مسجد دے وال آ رہے ہیں، ٹریا نہیں جا رہا، گھٹنیاں دے بال آ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تانوں کی ہویا؟ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یوم وصال دے روزے رکھے نے، آپ وال ویکھ دے اسی بھی رکھے نے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، انہاں الفاظ پہ غور کرنا ہے، ایکم مثلی، تواڈے وچوں میری مثل کون ہے، تواڈے وچوں میرے ورگا کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تے او ہاں، میں محمد ہاں، مینوں تے رات نو میرا رب کھلاندا بھی ہے پلاندا بھی ہے، مینوں تے میرا رب کھلاندا بھی ہے تے پلاندا بھی ہے، ایکم مثلی، تواڈے وچوں میری مثل کون ہو سکتا ہے؟ تے صحابہ نے اعتراض نہیں کیتا، صحابہ نے نہیں سی کیا
کہ یا رسول اللہ اسی تو تواڈے ورگے ہی ہاں۔ یہ عقیدہ صحابہ دا سی جس وقت انہوں نے سنیا ایکم مثلی، تواڈے وچوں میری مثل کون ہے، تے صحابہ نے فوری فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا، تواڈی مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ایام بیز دے روزے، تو میں عرض کر رہا سا کہ رمضان تو پہلے ایام بیز دے روزے فرض سن امت محمدیہ تے۔ اس آیت دے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس آیت دی تفسیر دے اندر علامہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ آپ نے اس آیت دی تفسیر دے اندر اس موقف نو بیان فرمایا ہے کہ رمضان دے روزیاں دی فرضیت تو پہلے ایام بیز دے روزے فرض سن۔ ایام بیز دے روزے نے ہر مہینے دے اندر 3 روزے، 13 14 15 دا روزہ چند دے صحابہ انہاں روزے نو رکھدے سن، لیکن جس وقت رمضان دے روزے فرض ہوئے تے پھر انہاں روزیاں دی فرضیت منسوخ ہو گئی، انہاں روزیاں دی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اے دروازے دی چٹکنی لا دیو، اندر کولنگ ختم ہو جائے گی، ان دی چٹکنی لا دیو، دوسرا دروازہ کھول دیو۔ قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والیو اللہ نے تواڈے تے روزے فرض کیتے نے جس طرح تواڈے تو پہلیاں تے فرض کیتے سن، اور روزے فرض کرن دا مقصد اے وے لعلکم تتقون، تاکہ تسی تقوی اختیار کرو، تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ لفظ تقوی جڑا ہے بڑا وسیع لفظ ہے، بہت جامع میں، لیکن اگر اس نو آسان کیتا جائے تے تقوی اس چیز نو کیا جاندا ہے، اس بات نو کیا جاندا ہے کہ جس چیز تو اللہ نے منع کیتا ہے اون دے تو رک جائے، تے جس نو اپنان دا اللہ نے حکم دیتا ہے اون دے تے عمل کر لوے، ان دا نا تقوی ہے۔ اور رمضان دے اندر روزے دار دا یہی تے تقوی ہے جس کی تعریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اور روزے دار نو یہی تے انعام ملے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار جس وقت افطاری دا ٹائم ہوندا ہے نا، اس وقت افطاری دے قریب روزے دار دے منہ دے وچوں جیڑی سمیل آندی ہے، جیڑی بو ہے، وہ اللہ رب العزت دے نزدیک کستوری اور مشک تو بھی زیادہ محبوب ہے۔ لیکن ان دا مطلب یہ نہیں ہے گا کہ کوئی بندہ مسواک نہ کرے، کہ نہیں یہ منہ دی بو جڑی اللہ نو پسند بڑی ہے۔ اور کئی بیلی اس بات تے اٹک جاندے نے، نہیں جی افطاری دے وقت جڑا ہے نا، افطاری دے وقت اثر تو بعد مسواک نہیں کری دی، پتہ نہیں انہوں نے بات کتھوں لب لئی ہے، جبکہ شریعت دے اندر تے کوئی چیز ایسا حکم موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تے فرمایا کہ اگر میری امت تے مینوں شاک دا خدشہ نہ ہوندا تے میں ہر نماز دے نال مسواک فرض کر دیندا۔ تو جب ہر نماز دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ، گویا کہ نبی پاک نے ہر نماز دے نال مسواک نو پسند فرمایا ہے، تو جدو ہر نماز دے نال مسواک نو پسند کیتا ہے تو کیا روزیاں دے اندر کوئی نمازاں دا حکم مختلف ہو جاندا ہے؟ روزیاں دے اندر کوئی نمازاں دا حکم بدل جاندا ہے؟
اور تو میں عرض یہ کر رہا کہ رب العالمین نے فرمایا کہ انج فرض کیتے جویں پہلیاں تے فرض کیتے سن، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شبان المعظم دے آخری دنوں دے اندر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس نے ایک حدیث موجود ہے جڑی میں آپ احباب دے سامنے عرض کرن لگا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو حدیث پاک مروی ہے کہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ شعبان دے آخری دنوں دے اندر فرمایا اے لوگو یا ایھا الناس، اے لوگو تواڈے کول عظمت والا برکت والا مہینہ آ رہا ہے، عظمت برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ فرمایا جس کے اندر ایک رات ایسی ہے جڑی رات 1000 مہینیاں تو بہتر ہے، 1000 مہینیاں تو بہتر ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس مہینے دے روزے تواڈے تے فرض کیتے نے، اور اس دی رات دا قیام اللہ نے تواڈے تے سنت کیتے رکھے ہے، تواڈے واسطے۔ دن دا روزہ فرض ہے، دن دا روزہ، رات دا قیام یعنی نفل ہے۔ اچھا کئی بیلی اس بات تو بھی بڑا ڈردے نے، اگر کوئی بندہ بیمار ہے روزہ نہیں نہ رکھ سکتا تو وہ ڈردا تراویاں نہیں پڑھتا، کیونکہ ایک بات بڑی مشہور ہوئی ہے کہ جی تراویاں پڑھ لیاں تو پھر روزہ فرض ہو جائے گا، تو پہلے روزہ فرض نہیں، روزہ تو پہلے ہی فرض ہے۔ تراویاں پڑھن نال روزہ لازم نہیں ہوتا، یہ بات ذہن وچ رکھنا۔ تراویاں سنت نے، روزہ فرض ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دا اپنے محبوب دی امت تے فضل وے انعام وے کہ رات نو تراویاں پڑھے گا سنت، لیکن ثواب فرض دا ملے گا، ثواب فرض دے برابر ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث موجود ہے، اگے الفاظ آ رہے ہیں، تو لہذا تراویاں پڑھیاں کرو اور شوق نال پڑھیاں کرو۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، تراویاں پڑھ سکتا ہے، کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے پڑھے، ثواب ضائع۔ وہ کسی پنجابی شاعر نے کہا کہ کدی کدی ہاتھ آندا ہے اے کرماں دا ویلا، کدی کدی ہاتھ آندا ہے اے کرماں دا ویلا، رب جانے پھر نال سبب دے کد ہوے گا میلا۔ پتہ نہیں زندگی دوبارہ یہ مہینہ نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے میری تہاڈی زندگی دے اندر مہینہ نصیب کر دیتا ہے مینوں تانوں، اے مہینہ بھیج دیتا ہے تے غنیمت جانو، ان دی قدر کرو اور ان تو فائدہ حاصل کرو۔ اور مہینہ کیسا ہے؟ فرمایا کہ جس دا دن دا روزہ فرض ہے، رات دا قیام سنت ہے، اور فرمایا جس کے اندر نیکی دا کم اگر کوئی کرے، نیک کام کرے یعنی نفلی نیکی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اس کے اندر نفل پڑھے گا، نفلی نیکی کرے گا، اللہ انہوں فرض دے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر کوئی فرض پڑھے گا تو اللہ رب العزت انہوں 70 فرضاں دا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا اے صبر دا مہینہ ہے تے صبر دا اجر جنت ہے، صبر دا اجر جنت ہے۔ اور دیکھ دیو کیسا صبر اللہ تعالیٰ مسلمانوں نے عطا کر دے، ہر طرح دی چیز مٹھی اور شرینی اور رنگ برنگے میوے اکھاں دے سامنے ہوندے نے، پھر ایسا صبر افطاری دا وقت ہوندا ہے تے 10-15 منٹ پہلے اکثر گھراں دے اندر یا مساجد دے اندر افطاری دا انتظام ہو جاتا ہے، کھجوراں سامنے پئیاں نے، میٹھا پانی سامنے نے، میوے سامنے نے، ہر چیز سامنے پئی ہے،
پر مجال ہے کوئی ہاتھ لا جائے، مجال ہے کوئی چکھ جائے، کیوں؟ کس واسطے نہیں چکھدا؟ میرے رب نے منع کیتا ہے، میرے رب نے منع کیتا ہے۔ اور جڑا اس وقت مسلمان صبر کر کے بیٹھا ہے اپنے رب نو راضی کرنے واسطے، تے اس واسطے میرے کریم آقا نے فرمایا اس وقت تیرے منہ دے وچوں جڑے الفاظ نکلدے نے افطاری دے وقت، جو بھی تو منگے اللہ انہوں رد نہیں کردا، کیونکہ میرا حکم مان کے بیٹھا ہے، میری رضا واسطے بیٹھا ہے۔ اور فرمایا صبر دا مہینہ ہے اور صبر دا اجر جنت ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر یہ مہینہ ہے رمضان دا جس دے اندر ہر مومن دا رزق ود جاندہ ہے، ہر مومن دا رزق کیوں بھی ودتا ہے کہ نہیں؟ شاید کسی نے تجربہ نہ کیتا ہوگا، شاید کسی نے پتہ نہ چلے، ہر مومن دا رزق ودتا ہے۔ جیڑا میوہ جیڑا پھل غیر رمضان دے اندر شاید کوئی امیر بھی نہیں کھاندا، چلو بہتا امیر کھا لیندہ ہوئے گا، درمیانے طبقے دا آدمی یا غریب جیڑا پھل باقی 11 مہینے انہوں نصیب نہیں ہوندا، رمضان دے اندر وہ بھی کھاندا ہے تے رج کے کھاندا ہے، اللہ انہوں بھی عطا کردا ہے تے کھلا کھاندا ہے، اور ہر نعمت کھلی مل دی ہے، رزق وعدہ ہے کہ نہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مبارک دے وچوں میں تیرے منہ جڑی گل نکلے اے تیر ہے، جڑا تو اشارہ کرے او تقدیر ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ رزق ودتا ہے تے ود جاندا ہے، لیکن تیرا ایمان ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس مہینے دے اندر جڑا روزے دار دا روزہ افطار کروائے، روزے دار دا روزہ افطار کروائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ان دے گناہاں نو بخش دیندا ہے، پہلا انعام ان دے گناہاں نو بخش دیندا ہے۔ تے دوسرا انعام کی ہے؟ اللہ اونا ثواب انہوں عطا کردا ہے، روزہ افطار کروان والے نو اونا ثواب عطا کردا ہے جنہ ثواب روزہ رکھن والے نو ملدا ہے، اور روزہ رکھن والے دے ثواب وچ کوئی کمی نہیں آندے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت ارشاد فرمایا تے صحابہ نے عرض کی تھی فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ساڈے وچوں ہر بندہ یہ طاقت نہیں رکھتا کہ کسی دا روزہ افطار کروا لوے۔ صحابہ نے اس بات نو اس طرح سمجھا بھی افطار کروان تو مراد ہے کہ کسی دے واسطے کھانا پکایا جائے اور روٹی پکائی جائے انہوں تو جا کے کھوائے تو افطار تیندا نہ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں دے واسطے آسانی پیدا کی تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ثواب اللہ انہوں بھی عطا کرے گا جڑا ایک کھجور دے نال یا ایک گھٹ پانی دے نال یا دودھ دے نال یا کچی لسی دے نال روزہ افطار کروا دے گا، اے ثواب تے اللہ انہوں بھی عطا کرے گا۔ لیکن جڑا پیٹ بھر کے کھلائے گا روزے دار نو، افطاری دے اندر جڑا پیٹ بھر کے کھلائے گا، نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن اللہ انہوں میرے حوض تو پلائے گا، اور میرے حوض تو پی کے وہ پھر پیاسا نہیں ہوئے گا تاکہ جنت دے اندر داخل ہو جائے گا۔ جڑا پیٹ بھر کے کھلائے ان دے واسطے انعام ہو رہا ہے، اور جڑا پیٹ بھر کے نہیں کھلا سکتا ایک کھجور دے سکتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزے دار جتنا ثواب تے اللہ انہوں بھی عطا کرے گا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اس مہینے دے اندر اپنے کسے نوکر دے اتے غلام دے اتے آج دے دورے کاما لا لو مزدور لا لو، فرمایا جڑا اپنے مزدور دی مزدوری دے اندر تخفیف کرے گا، یعنی کام دے اندر اپنے غلام دے کام دے اندر تخفیف کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ انہوں جہنم تو آزاد کر دے گا۔
کام دے اندر تخفیف تو مراد ہے جتھے 8 گھنٹے لینا وہ تو 6 گھنٹے کم لے لو، لیکن مزدوری کم نہ دے، جے 2 گھنٹے کٹ لئیے تو پھر تخفیف تو نہ ہوئی، پھر آسانی تو نہیں، مزدوری 8 گھنٹے دی دے لیکن کم 6 گھنٹے لوے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہینہ وہ مہینہ ہے جس دا پہلا عشرہ رحمت ہے، پہلا عشرہ رحمت ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم تو آزادی دا ہے، یعنی پہلے 10 دن رحمت نے، ویسے پورا مہینہ رحمت ہے، پورا مہینہ ہی رحمت ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے نے 3 حصوں کے اندر تقسیم فرمایا ہے۔ پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے اور تیسرا حصہ جہنم تو انج سمجھ لو پہلے 10 دن بیج بوجن دینے اور دوسرے 10 دن ان دی آب یاری دینے اور تیسرے 10 دن پھر پھل کٹر دینے، ثمر حاصل کرنا ہے، ہوندہ ثمر حاصل کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اس مہینے نو اپنی زندگی دے اندر پا لوے، اپنی زندگی دے اندر ان دی زندگی چے مہینہ آ جائے اور پھر ان دی بخشش تو بغیر مہینہ چلا جائے، وہ بدبخت ہے وہ بندہ جڑا اپنی زندگی دے اندر مہینے نو پاوے اور ان دی بخشش نہ ہوئے۔ جس مہینے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہی رمضان دا مہینہ آتا ہے ادھر چند چڑھیا رمضان دا اور ادھر اعلان ہو گیا، دروغے نو اعلان ہو گیا ہے جہنم دے دروازے بند کر دے، اور ادھر زبان جنت نو اعلان ہو گیا ہے جنت دے سارے دروازے کھول دے، اور رمضان دے چند چڑھیا جہنم دے دروازے بند ہو گئے، جنت دے دروازے سارے کھل گئے۔ اور میرے آقا نے فرمایا پھر پورا رمضان کسے وقت بھی، چاہے دینے چاہے رات ہے، چاہے دوپہر ہے، چاہے زوال ہے، چاہے مکروہ وقت ہے، چاہے رات دا پچھلا حصہ ہے، چاہے پہلا حصہ ہے، میرے آقا نے فرمایا پھر پورا رمضان کھلے رہندے نے، کدی بند نہیں ہوندے۔ یہ کہڑا پاک پتن والا دروازہ جڑا صرف 5 دن کھلے گا تو باقی بند ہو جائے گا؟ یہ وہ جنت ہے جن دے دروازے کھل جان تے پھر کدی بند نہیں ہوندے۔ میرے آقا نے فرمایا پھر پورا مہینہ بند نہیں ہوندے، پاویں دن نو داخل ہو جاؤ ان دے اندر، پاویں رات نو ہو جاؤ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے خوش نصیب وہ آدمی جڑا اس مہینے نو پائے اور ان دے روزے رکھے اور مہینہ جاوے، اے مہینہ جس وقت گزرے تے او بندہ انج ہوئے گناہاں تو پاک ہوئے جی میں اج ماں دے پیٹ وچ جنم لیا، انج اس مہینے نو گزار۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ میں نے تانوں سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔